السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاروں، عورتوں کو تو مزے آ گئے، ہماری بہنوں کے، ہماری ماؤں کے، ہماری بیٹیوں کے۔ ہمیں تو لاکھ چیزوں سے بچنے کا، ہزار کام کرنے کا حکم ہے، عورتوں کے لیے کتنا آسان معاملہ کرتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جینڈر ایکویلٹی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہمیں جینڈر ایکویلٹی چاہیے۔ ہمارے دین نے ان کو اتنی سہولت دے دی، ہمارے لیے اتنی سختی کر دی۔ بھائی تمہیں کمانے نکلنا ہے، تمہیں باہر جانا ہے، تمہیں اپنے ایمان کی، اعمال کی حفاظت کرنی ہے، بد نظری نہیں کرنی، عورت کو کتنا آسان معاملہ کر کے دے دیا۔ اصل تو یہی ہے نا کہ جنت تک کا راستہ مل جائے، تو ان کے پاس شارٹ کٹ موجود ہے۔ عورتوں کا شارٹ کٹ جنت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر! کتنی ہی مبارک حدیث ہے یہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ، ایک عورت، اذا صلت خمسہا، جب 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور اپنے رمضان کے روزے رکھ لے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اس کو اچھا بنا لے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، صرف شوہر کا حق ہے شوہر ہی کو دے، اور کسی تک اس شرمگاہ کی رسائی نہ ہو، نہ ہاتھ سے کوئی غلط کام کرے، نہ کسی اور مرد کو استعمال کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ 4 کام کر لے۔ اللہ اکبر! نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے، صرف اور صرف یہ 4 کام کر لے، تو فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ مطلب کچھ اور کرنے کو کہا ہی نہیں۔ دیگر احادیث کا مجموعہ اپنی جگہ پہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، 100% درست ہے، لیکن اگر قیامت کے روز ایک عورت اس حدیث کو دلیل بنا کے اپنی زندگی گزار کے چلی جائے اور اللہ کے سامنے پیش ہو کے کہے مجھے تیرے نبی کا یہ پیغام پہنچا تھا، کیا اللہ بخشے گا؟ نہیں، اللہ پاک بخش دے گا۔ حضور نے فرما دیا ہے عورتوں کے مزے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میری بہنوں سے، میری ماؤں سے، میری بیٹیوں سے، میری جتنی سننے والی خواتین ہیں مسلمان، ان سب سے یہ گزارش ہے کہ کسی کے بہکاوے میں، کسی کی طرف سے بنائے ہوئے کسی پروپیگنڈے میں، کسی قسم کی موومنٹ میں، کوئی فیمنزم نام کی چیز کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے بجائے حضور کے دین سے جڑ جاؤ اور بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار لو۔ اللہ کی قسم، یہ فیمنزم کی جتنی بھی عورتیں چل رہی سب مر جائیں گی۔ آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں موجود ہے اس نے مر کے اللہ کے آگے جانا ہے۔ پھر دنیاوی حقوق لے کے کرنے کیا ہے؟ چلو آپ کے حقوق جو ہے وہ آپ کو ملنے چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن اگر ہم اس بات کو یوں بھی سمجھ لیں کہ دنیاوی حقوق دینے کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سب اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہیں، جس طریقے سے مانگا جا رہا ہے وہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے، تو جہنم تو کما ہی رہے نا۔ اس سے بہتر نہیں ہے ہم تھوڑی سختی برداشت کر لیں، تھوڑی سی پریشانی برداشت کر لیں، صرف یہ 4 کام کر لیں، 5ویں کوئی ذمہ داری نہ اٹھائیں، صرف یہ 4 کام کر لیں۔ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، اس میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ اس کے بعد 2 کام اور دے دیے۔ وہ 2 کام کیا کیا ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لیں۔ یہ 4 کام کر لو، جنت آپ کی ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آسان ہے، بالکل سہولت کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہر عورت کو عقل دے کہ وہ اس بات کو سن کے سمجھ لے، اور ہر انسان سے، ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے اور ہمارے ہاں موجود فتنے ختم ہو سکیں۔ فیس بک پہ دیکھ رہے ہو تو چینل کا لنک اوپر موجود ہے یوٹیوب کے، اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو میرے چینل کا لنک نیچے ہے، جا کے دونوں پہ سبسکرائب کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کو، اللہ پاک ہم سب کو حضور کے عشق میں جینے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔